السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بس بہت ہوا، روز روز عباس لالا کی منمانیاں نہیں چلیں گی۔ اللہ انہیں کالی بیوی دے۔ سب کے کزن اتنے اچھے ہیں، ایک میرا ہی خڑوس ہو۔ یا اللہ میری شادی کروا دے، مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے۔ عباس لالا، آپ مجھ سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہو۔ عباس کا گھر میں اتنا رعب تھا، ہر کوئی اس کی اجازت کا طلبگار رہتا تھا۔ یہی چیز نینا کو اب بری لگتی تھی، وہ دوستوں کے گھر تک نہیں جانے دیتا تھا۔ چھت پر کھڑی اپنے لیے دعاؤں سے بددعا دینے لگی۔ جب پوچھنے سے بھاری آواز پر اچھل پڑی، سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ غصے میں گھوٹتا اس کے بے حد قریب آ کر رکا۔ جب عباس خان صاحب تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہے تھے، نینا ان کو دیکھ کر مکمل طور پر انجان بن گئی تھی۔ وہ اس وقت لیز کے پیکٹس کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، جس کے ریپرز پورے لاؤنج میں بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی دادی جان بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں، اور تھوڑے ہی فاصلے پر آغا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ باقی حویلی کی عورتیں کچن میں موجود دن کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ارے عباس بیٹا، آؤ بیٹھو۔ آغا جان نے جب اسے دیکھا تو اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کی دعوت دی، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ وہ نینا کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ نینا ہر چیز سے مکمل طور پر انجان یوں لیز کھانے میں مصروف تھی جیسے اس سے زیادہ اور کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، میرے کمرے کا دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ مجھے کیا پتا؟ آپ تو مجھ سے یوں پوچھ رہے ہیں جیسے میں آپ کے کمرے کی چوکیداری میں بیٹھی رہتی ہوں۔ دوسری طرف سے اسے ٹکا کر جواب موصول ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ آغا جانو نے اس کو غصے میں دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ اس مہارانی نے میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہی کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ حرکت تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس حویلی میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے تھے، جبکہ اس کی آواز بھی کانپنے لگی تھی۔ بیٹا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، میری بچی کو کچھ بھی نہ کہا کرو۔ انہوں نے فوراً سے اپنے بازو پھیلائے تو وہ جا کر ان کے گلے سے لگ گئے اور عباس صاحب کو منہ چڑھانے لگے۔ یہ آپ لوگوں کی بھیجا لاڈ کا ہی نتیجہ ہے جو یہ لڑکی سب لوگوں کے سروں پر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ میری بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، مجھے 11 بجے تک ہر حال میں اس میٹنگ پر پہنچنا تھا، مگر محترمہ نے میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دروازے کو لاک کرنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دادی جان نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو اس کے ذہن میں جھماکہ ہو گیا۔ دادی جان، آپ نے حویلی کی چابیاں کہاں پر رکھی ہیں؟ میں نے تو حویلی کی ساری چابیاں تو میں نے کہتے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو یاد آ گیا تھا کہ کل رات ہی نینا ان کے پاس حویلی کے سارے کمروں کی چابیاں لینے کے لیے آئی تھی، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی، مگر کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ کی آوازیں انہیں بخوبی سنائی دے رہی ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ ان کی الماری سے چابیاں لے کر جا چکی ہیں، مگر انہوں نے زیادہ واویلا نہیں مچایا بلکہ نینا کو اسی کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر چیک کرو،
مجھے ہر حال میں وہ چابیاں چاہیے۔ تم کمرے سے باہر کیسے نکلے ہو؟ کمرے کا لاک توڑ کر آیا ہوں۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا کمرہ ساؤنڈ پروف رکھیں؟ تمہیں اس کی وجہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو، تمہیں ہر سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے دوں گا۔ اس کو گھونٹتے ہوئے وہ وہیں پر ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر دوبارہ سے لیز سے انصاف کرنے لگی تھی۔ جب ملازمہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگوں کی تفتیش ختم ہو گئی ہو اور آپ چیکنگ مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں اپنے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، اور کمرے میں جا کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے میں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے پنگا لینے والے لوگ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پاتے، وہ گنگناتے ہوئے ڈانس کر رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ محترم عباس صاحب اس وقت اس کے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ وہ بازو لپیٹتے خاموشی سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی، تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی مشورہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے تھوڑی سی عقل عطا فرما، اس نے اونچی اونچی آواز میں کہا تو عباس نے فوراً سے آمین کہہ دیا۔ واقعی آپ کو عقل کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس دماغ کے ساتھ آپ صرف اور صرف خود کو مشکل میں پھنسا سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے وہ پیچھے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ بیڈ پر گر پڑی۔ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ آپ بھی میرے معاملات سے دور رہا کریں، وہ دو بدو بولی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کس سے بات کری؟ جی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے، حویلی کے سب سے قابل انسان اور گاؤں کے سب سے پہلے اور بڑے سردار سے بات کر رہی ہوں، جو ہونے والا MP بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بات کرتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی، مگر فی الحال عباس کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری کروڑوں کی ڈیل تھی جو تمہاری وجہ سے ضائع ہو گئی ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے۔ آپ ثبوت کے بغیر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی ثبوت کے بغیر مجھ پر یہ جرم ثابت کر سکتے۔ اس بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ وکیل صاحب، دراصل اس نے وکالت بھی پڑھی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اسے شدید چڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ قابل تھا اور اس کے قابل ہونے کی وجہ سے باقی سب کزنوں کو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان سب کزنوں کی اس کی ہی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ ناممکن تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو وارننگ دے دیتی ہوں کہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کیجیے گا۔ تم خود کو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ باہر سے آ کر تم حویلی کے قوانین کو بدلنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ میں اسی حویلی کا حصہ ہوں، میں اسی حویلی کی ہی عورت ہوں، اس بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کو باہر سے آنے والی کہتا تھا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے بابا نے اپنی زندگی کے 12 سال اپنے وطن سے دور گزارے تھے۔ وہ بھی اپنے بابا اور ماما کے ساتھ ہی وہاں پر رہی تھی۔ کچھ سال پہلے جب اس کی ماما کا انتقال ہوا اور اس کے بابا بہت زیادہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے اسے واپس اپنے ملک بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر اس کا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اس ماحول میں بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہ لیتی تھی، اس لیے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ لیکن جب سے وہ حویلی میں آئی تھی تب سے حویلی والوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ مجال ہے جو وہ کسی کو بھی سکون کا سانس لینے کی اجازت دیتی ہو۔ ہر وقت ہی اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شرارت چلتی رہتی تھی۔ سب سے زیادہ مزہ اسے عباس صاحب کو تنگ کرنے میں آتا تھا۔ اسی مزے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں دھکیل چکی تھی، جس کا احساس اسے اب تک تو نہیں ہوا تھا، لیکن جب تک اسے احساس ہونا تھا تب تک پانی بھی اس کے اوپر سے گزر جانا تھا۔
وہ اسے دھمکیاں دیتا ہوا پھر سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی نقلیں اتارنے لگی تھی۔ آئے بڑے، ان کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنے بس میں کر لیں گے؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں آج تک کبھی بھی کسی کے تابع دار نہیں ہوئی، تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باتیں بھی سنا رہی تھی۔ خیر یہ ہمت صرف دل ہی میں کہنے کی تھی، ورنہ اگر منہ پر کہنے کی بات آتی تو اس کی زبان کو بھی تالا لگ جانا تھا، کیونکہ وہ اس کے غصے سے بھی واقف تھی۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پالتو کتے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنے پالتو کتے کو گلے لگا۔ یہ دیکھ کر عباس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اس کے پالتو کتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کی حرکتیں اس کو زہر لگتی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پاگل تو آپ ہو گئے، آپ نے میری ٹومی کو ڈرا دیا۔ وہ اپنے ٹومی کے سر کو مسلتی ہوئے بولی۔ ٹومی نہیں، ایک جگہ ہے جسے تم نے بلا وجہ اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ خود تو تم ہو ہی ایک بے وقوف لڑکی، اوپر سے باقی سب لوگوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ خبردار جو آپ نے میرے ٹومی کو کتا کہا۔ اس نے فوراً سے اسے اپنے پیچھے دھکیل دیا۔ ٹومی بھی غرانے لگا تھا۔ میں اس کو اس حویلی سے باہر پھینک رہا ہوں۔ اگر یہ حویلی سے کیا تو آپ بھی حویلی میں نہیں رہیں گے محترمہ، پر آپ بھول رہی ہیں کہ یہ حویلی میرے نام ہے، اور اگر آپ یہاں پر رہ رہی ہیں تو میری اجازت سے ہی رہ رہی ہیں۔ اگر میں آج حکم دوں گا تو آپ کو اس حویلی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے اتنا جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ تم سے جیلس؟ وہ بھی میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم سے چرایا جائے۔ تم پر صرف اور صرف ہی کھایا جا سکتا ہے۔ آپ بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، وہ چیختے ہوئے بولی تھی، مگر سامنے کھڑے انسان کو کہا اس کی چیخوں کی کوئی پرواہ تھی۔ اگلے دن اس کے بابا جان پاکستان واپس آئے تھے۔ وہ ان سے ملنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ انہوں نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے بابا جان کو جا کر عباس صاحب کی جھوٹی شکایت لگائے گی اور ان کے پیار کو اپنی سمت موڑ دے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عباس صاحب پہلے سے یہ کارنامہ سر انجام دے چکے۔ اس میں کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ بڑوں کے ساتھ بحث نہیں کیا کرو اور نہ ہی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرو۔ کیوں؟ تم ہر جگہ پر مجھے بدنام کری ہو۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بابا جان، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے آغا جان نے فوراً سے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہے ہو میری بچی کو؟ آغا جان کے بیچ میں انٹرفیئر کرنے پر عباس بری طرح سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آغا جان کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتے رہے تھے اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی بھتیجے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابھی یہ چھوٹی ہے اور اگر شرارتیں کرتی بھی ہے تو کون سی بڑی آفت آ گئی ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے اپنے بھائی کو باور کروا دیا تھا، جبکہ وہ بھی شکایتی انداز سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ جنید صاحب کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر کو تھپکتے ہوئے کہا، میں یہ سب کو صرف اور صرف تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری معافی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، تو میں نے کون سا کسی کو جان سے مار دیا ہے، یا میں نے کون سا کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے؟ وہ واویلا میں جاتے ہوئے بولی، آواز کو تنگ مت کیا کرو۔ اب کی بار وہ اپنی اصل بات پر آ گئے تھے۔ اوہ، تو انہوں نے آپ کو شکایتیں لگائی ہیں؟ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہر حال میں اپنی دشمنی نکالیں گے۔ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، جو کچھ کہتا ہے تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کو بیٹھ کر سمجھاتے رہے تھے۔ اب وہ نارمل ہو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں ایک نیا عہد کر لیا تھا کہ اس بار وہ اس انسان کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس انسان کو تگنی کا ناچ نچائے گی۔ آپ کو اب میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ اس دشمن جان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ تقریباً صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ سو کر اٹھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ 2 دن پہلے ہی اس نے شاپنگ کی تھی اور اپنے لیے ایک برانڈڈ سوٹ خریدا تھا جو اس نے آج کے ایونٹ پر پہنا تھا۔ وہ سوٹ استری کرنے کے لیے اس نے اپنی ملازمہ کو دے دیا تھا۔
ملازمہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سارے کپڑے اس کے ڈریسنگ روم میں ہینگ کر دیتی تھی۔ جیسے وہ ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوا، سامنے موجود اپنے کپڑوں کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ اس کا نیا سوٹ اس وقت کینچی سے کٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ان ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اب مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ صرف اس کا وہی سوٹ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی برانڈڈ اور قیمتی سوٹ تھے سب کی یہی حالت تھی۔ اب مجھے اپنے کمرے میں کیمرہ لگانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے تم باز نہیں آنے والی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں ایک اور ارادہ کیا تھا۔ جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر گیا تو وہ چور نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو نینا نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اسے مکمل طور پر انجان بن گئی۔ بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بلیک کلر کا سوٹ پہنیں گے، آپ کو ایک ایونٹ پر جانا ہے۔ سالار نے جب اسے کیجول ڈریس میں دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، اب میرا ایونٹ پر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارے خیر تو ہے، یہ ایونٹ تو آپ کے لیے بہت خاص تھا۔ ہاں، اب میرا موڈ چینج ہو گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم سب لوگوں کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤں۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر ان سے سوال کر رہا تھا۔ سب کزنس ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، لیکن اس کو سام سونگ گیا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اسے وہ واقف تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، جبکہ اندر سے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے اس انسان پر یقین کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس پر یقین کر کے میں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں مار سکتی ہوں۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ نینا، تم نے کہا تھا کہ تم نے پورے سوات ابھی تک نہیں دیکھا، تو پھر آج میں تم لوگوں کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ جس قدر میٹھی انداز میں وہ بات کر رہا تھا وہ اتنی ہی پریشان ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے نوالا آگے کیا اور پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، وہ اصل میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے بہانہ بنا لیا تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتی، آج تو بالکل بھی نہیں، پھر کسی دن کا پلان بنا دیجیے گا۔ وہ کہاں اتنی آسانی سے اس کے ہتھے چڑھنے والی تھی، فوراً ہی مکر گئی تھی۔ دادی جان، جو کہ ان دونوں کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھیں، اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی تھیں، اور انہیں عباس کی شکل پر ہنسی بھی آ رہی تھی، کیونکہ عباس ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ سب اس سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ کوئی بھی اس سے بحث نہیں کرتا تھا، نہ ہی پلٹ کر اس کو جواب دیتا تھا۔ جو وہ کہتا تھا خاموشی سے تسلیم کر لیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ سب لوگ ہی اس سے خائف رہتے تھے، سوائے اس لڑکی کے جو اسے کسی خاطر میں نہیں لکھتی تھی، جس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی اور وہ خود کی اس دنیا کی بے تاج رانی مانتی تھی۔ وہ کسی کے حکم کے مطابق نہیں چلتی تھی بلکہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سانسیں بری طرح سے کھلی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی کزن نے اس کو دیکھا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، تمہارا عباس بھائی ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس سے پوچھو کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے کون ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ محترمہ، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس حویلی کی مہمان نہیں، بلکہ اب اس حویلی کی باسی بن چکی ہیں۔ آپ کو یہاں پر آئے ہوئے 3 دن نہیں بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی اس کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ میں جلد یا بدے یہاں سے چلی جاؤں گی، اس لیے وہ اپنا رویہ تھوڑا سا بہتر کر لے۔ بھائی کے کپڑے کاٹتے ہوئے تو تمہیں ذرا شرم نہیں آئی، جو اب تم ان سے یہ توقع کری ہو کہ وہ تمہیں بخش دیں گے؟ تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تمہیں کل اپنی سہیلی سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، جب تم مجھ سے مشورہ لے رہی تھی کہ عباس صاحب کو کیسے تنگ کیا جائے، کہہ کر اس نے اس کی ریکارڈنگ چلا دی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ ریکارڈ کیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ غداری کرو گی۔ ارے نہیں، میں تمہارے ساتھ غداری نہیں کر رہی، تم سے غداری کی تو میرا کوئی دوست نہیں بچے گا، میں تو بس تم سے ایک چھوٹی سی فیور چاہ رہی ہوں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، کس طرح کی فیور چاہیے مجھے؟ ہم آج کے ساتھ گھومنے کے لیے مری جانا ہے، مگر امی مجھے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گی۔ تم نے بس گھر میں بتانا ہوگا کہ ہمارا یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے اور میں اسی ٹرپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، بہت جلد تمہارا نکاح ہو جائے گا، اس سے پہلے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا خود پر کنٹرول کر لو، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ میرے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرزین نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔
ٹھیک ہے، خالہ جان کو بتا دوں گی، لیکن تم یہ ریکارڈنگ کسی کے حوالے بھی نہیں کرو گی، وعدہ؟ کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ اور پھر اگلے دن وہ حماد کے ساتھ ٹرپ پہ نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ایک ضروری کام کرنا نہیں بھولی تھی۔ اسی رات ہی وہ عباس کے کمرے میں گئی تھی۔ بھائی، اگر آپ فری ہیں تو کیا میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کر سکتی ہوں؟ دراصل یہ آپ کی ہی کام کی بات ہے، اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ بہت کم ہی عباس کے کمرے میں آتی تھی۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بھائی، وہ مجھے آپ کو کچھ دکھانا تھا، اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ بعد میں میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ کیا دکھانا تھا تم نے؟ بھائی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اپنی اس لالچی طبیعت کی وجہ سے وہ اکثر ہی بہت سی جگہ پر نقصان اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ عباس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور 5,000 کے 10 نوٹ اس کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ مجھے یقین ہے کہ جو چیز تم مجھے دکھانے والی ہو وہ اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ آن کر دی جس میں نینا اپنی سہیلی سے عباس صاحب کے کپڑے کاٹنے کی بات کر رہی تھی۔ عباس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ مجھے پتا تھا یہ حرکت اس لڑکی کی ہی ہوگی۔ تم یہ ریکارڈنگ ابھی اور اسی وقت میری طرف بھیجو۔ مگر بھائی، اس کے بھی تھوڑے سے پیسے لگے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا مہنگائی ہو گئی ہے۔ ٹرپ کے لیے اسے جو پیسے چاہیے تھے وہ سارے عباس نے خود بخود ہی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ریکارڈنگ اس کو سینڈ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ عباس کبھی بھی وہ ریکارڈنگ گھر والوں کو نہیں سنائے گا، اسی وجہ سے وہ مطمئن تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا کہ تمہیں پیسوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس میں بہت سارا پیسہ موجود ہے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھی۔ اسی کمرے میں نینا ہر چیز سے اور اس کی چالاکیوں سے بے خبر، یعنی نیند سو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت گئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا موئے موئے ہو چکا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ پہلے سے ہی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے کمبل سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو اجازت لیے بغیر میرے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عباس نے جب اس کی بات سنی تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، مگر جو تعلق ان دونوں کے درمیان تھا اس کی بنیاد پر اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ عباس اب تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس کو تو باتیں بھی بھول رہی تھیں، اسے اپنی ان فیلنگز پر حیرت بھی ہو رہی تھی۔ تم بتا دو تمہارا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہے، میں تمہارا اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنس دی تھی۔ عباس صاحب شرما گئے۔ واؤ، عباس صاحب کو تو مجھ سے شرم بھی آتی ہے، مجھے تو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے عباس کی حالت کو بہت زیادہ انجوائے کیا، تھوڑا اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ شام کے وقت اس نے اس بارے میں اپنی کزن کو بھی بتایا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ عباس صاحب تمہارے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے میرے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ اگر وہ تم سے کچھ بھی کہیں تو تمہیں ان کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کزن نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے؟ وہ پراسرار انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں یار، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تم تو میری بہنوں کی طرح، میں تمہارے ساتھ کیسے ڈبل گیم کھیل سکتی ہوں؟ میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ عباس یونیورسٹی کا پوچھنے کے لیے گئی جہاں پر عباس صاف مکر گیا تھا، مگر آپ نے خود ہی صبح میرے کمرے میں آ کر یہ بات کہی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بہت ہی بدتمیز ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کل صبح سے تم میرے ساتھ رات واک پر جایا کرو گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں ایسے ہی بہت کمفرٹیبل ہوں۔ میں نے تم سے تمہاری کمفرٹ زون کے بارے میں نہیں پوچھا، جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ آپ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک تمہیں سبق نہ سکھایا جاتا تب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ اب کیا یہ مجھے تمہیں بتانا پڑے گا؟ وہ پراسرار انداز میں اس کو گھونٹتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، اور پھر اس رات کھانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر واک پر آیا تھا۔ وہ اپنے کتے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔
عباس کو رہ رہ کر اس کے کتے پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو حویلی میں چھوڑ کر آ جات۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ سارا دن وہاں پر بور ہوتا رہتا ہے۔ کیوں ٹومی، تم بور ہوتے ہو نا؟ جواب میں ٹومی نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ ارے میرا پیارا بچہ، استغفر اللہ، تھوڑی شرم ہوتی ہے، دید ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے۔ قسم سے میں نہیں جانتی کہ وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترمہ، آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ اس دن اس نے اس کو تقریباً 1 گھنٹہ واک کروائی تھی، اب تو معمول ہی بن گیا تھا۔ صبح وہ اپنی کسی کزن کو تنگ کر رہی تھی کہ عباس نے اس کو دوبارہ سے ڈانٹا، اور عباس جانتا تھا کہ وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدلہ لینے کے لیے ضرور اس کے کمرے میں آئے گی، یا پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا جال بنا کر رکھے گی۔ وہ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔ کسی طرح سے اس لڑکی سے بدلہ لینا ہے، یہ بھی اس کو پتا تھا۔ دادی جان سے بھی اس نے 2 ٹوک انداز میں بات کر لی تھی کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ جلد از جلد اس لڑکی سے میرا نکاح کروائیں، کیونکہ میں مزید اس کو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دادی کا بھی یہی ماننا تھا کہ لڑکی کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو لڑکی تھوڑا سا سنبھلے گی، ورنہ تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ محترم عباس صاحب کی پابندیاں کوئی زیادہ ہی بڑھنے لگی تھیں۔ اب وہ حد سے زیادہ اس کی زندگی میں مداخلت کرنے لگے تھے، اور یہ چیز اس کو زہر لگتی تھی۔ عباس سے بدلہ لینے کے لیے اس نے رات کے وقت دوبارہ سے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گی، اور اس رات وہ سو بھی نہیں رہا تھا، لیکن سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج تو میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے وہ ڈبہ کھولا تھا اور مینڈک چھلانگ مار کر اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے بیڈ پر جا گری تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان طرح کی چیزوں سے خوفزدہ ہوتا ہوں؟ وہ سرسری سی نظر اس مینڈک پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کس قدر چالاک ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سو چکے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر وہ آشش کر اٹھا۔ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ دوری۔ اس کے بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے بولا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ نینا نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس کمرے سے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے بیڈ پر فون پھینک کر رہ گیا۔ وہ اسے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، مگر نینا نے ان چند سیکنڈوں میں بہت ہی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ دادی جان، آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دادی جان کے کمرے کی طرف چلتی۔ ابھی بھی اسے یہ تسلی تھی کہ چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی وجہ سے کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر اس بار عباس صاحب کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی، جس میں وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے میں آ رہی تھی، اور اس نے مہندی کا ڈبے سے نکال کر اس کے بیڈ پر رکھی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کی گندی حرکتیں مت کیا کرو، دادی جان نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ جو مکرنے کا ارادہ رکھتی تھی یہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ نے یہ ویڈیو کیسے بنائی؟ کیا آپ نے موبائل چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ اگر میں اس بارے میں تمہیں بتا دوں گا تو پھر سے کوئی نہ کوئی چالاکی دکھاؤ گی، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والا۔ دادی جان کی کلاس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر دادی جان نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ 2 دنوں تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، مگر ان 2 دنوں میں بھی اس نے حویلی والوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ روز رات کے وقت اونچی اونچی آواز میں میوزک لگا لیتی تھی۔ عباس صاحب کا کمرہ اس کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا، اور دوسری سائڈ پر اس کے ایک اور کزن کا کمرہ تھا۔ اکثر ہی رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولتی تھی، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی آیا ہے وہ اس کو میوزک آہستہ کرنے کی نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، جبکہ وہ کہاں دوسروں کی باتوں کو ماننے یا سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ جب تک یہاں پر موجود ہے تب تک اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ اگلے دن اس کی ایک سہیلی کی سالگرہ تھی۔ ہمنا سے اس کی دوستی ایک شادی پر ہوئی تھی۔ وہ اپنے خروس کزن کے ساتھ وہاں پر زبردستی گئی تھی، لیکن ہمنا سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لگا تھا۔ جب یہ
وہ کوئی الٹا کام کرتی تھی تو پہلے ہمنا سے مشورہ لیتی تھی۔ دراصل وہ بھی اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح ہی شرارتی تھی۔ جب وہ دونوں میٹ اپ کرتی تھیں تو اس دن ایک نیا کٹا کھلتا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا تھا۔ اس نے آغا جان سے اجازت لے لی تھی اور وہ بہت زیادہ پرجوش بھی تھی۔ لیکن شام کے وقت جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس دشمن جان سے ٹکراتے ٹکراتے بچ۔ کہاں پہ جا رہی ہو تم؟ وہ بھی اتنا تیار ہو کر؟ اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا تھا۔ آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ پہلو سے گزرنے لگی تھی کہ اس نے بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ آپ کا اور میرا ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ جو ہم لوگوں کا رشتہ ہے اس کے بارے میں تو بہت جلد میں تم کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں ڈال دو کہ تم حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی ہو۔ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، بس وہی کہہ رہا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم جیسے پر یقین کرنا میری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ چلو اب جا کر اپنے کمرے میں چینج کرو۔ میری دوست کی سالگرہ ہے اور ہم وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب کچھ میں نے ہی پلان کیا ہوا ہے۔ گھر میں وہاں پر نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ کافی دیر تک وہ وہاں پر کھڑی تقریر کرتی رہی تھی۔ اگر تمہاری فضول کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ آخر میں سب سے زیادہ برا ہوگا۔ آپ جو ہر کسی پر حکم چلاتے ہیں خود کسی ایسے شخص کے سامنے مجبور ہو جائیں گے جس کو آپ ہمیشہ مجبور کرتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ بددعائیں اثر کر جائیں گی؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اب اپنے کمرے میں بھاگو۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اپنے بال باندھے اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، مگر اس کے اندر کی آگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اب اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کے وقت اس کی سہیلی نے اس کو بہت باتیں سنائی تھیں۔ وہ اس سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس شخص سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بات ماننے سے اچھا تھا کہ میں اس کو بتائے بغیر ہی حویلی سے نکل جاتی۔ میں ابھی بھی بے وقوف ہوں۔ سب کچھ میری اپنی نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ رات کو ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو کال کر کے کہہ دیا تھا، ہمیں کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے بابا بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پھر اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ کل تک تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور کزن کی شادی کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ اس نے تو اپنے بابا کو بھی اپنے ڈریسز کی پکچرز بھیجی تھیں۔ وہ ہر چیز انہیں سے شیئر کرتی تھی، اور آج ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اس کے سارے پلانز چینج ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب عباس اس بارے میں پوچھا تو اس نے ان کو وہی ریزن بتائی تھی کہ میں اس کو آوارہ گردی کرنے سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ میری بات ماننے کی بجائے الٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں۔ تب جا کر اس کے بابا خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اس معاملے میں وہ اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ مگر اس بار انہوں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ جو بھی تھا وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی۔ اس نے اپنے کزن سے پوچھا تھا تو اس نے یہی بتایا تھا کہ دو ہی صورت میں تمہاری رہائی ہو سکتی ہے، یا تو تمہاری شادی ہو جائے یا پھر تمہارے بابا تمہیں اپنے پاس واپس بلا لیں۔ تمہارے بابا تو کبھی بھی نہیں بلائیں گے، کیونکہ وہ یورپ کے ماحول سے بہت زیادہ پریشان آ چکے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی کروا دی جائے۔ اللہ جی ایسا کریں کہ میری شادی ہی کروا دیں۔ وہ چھت پر کھڑی خود سے ہی باتیں کی جا رہی تھی۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے فریادیں کرنے لگتی تو کبھی عباس کو گالیاں دینے لگتی۔ اس کھڑوس انسان کے ساتھ تو میرا گزارا نہیں ہے۔ خود تو اپنی منمانی کرتا ہے، ہر جگہ پر لوفیاں کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، مگر میری باری ان کو اصول و ضوابط یاد آ جاتے ہیں، ان کو حویلی کے قاعدے قوانین یاد آ جاتے ہیں، ان کا بھی فرشتے الگ سے حساب لیں گے۔ یا اللہ، آپ اس کو کوئی کالی اور بری سی بیوی دیجیے گا تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ یہ خود کو کچھ زیادہ ہی پھنے خان سمجھنے لگا ہے۔ اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو بس فارمیلٹی کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بات کر رہی تھی، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے پڑھائی سے کتنی کوفت ہوتی ہے۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بس آپ میری کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مت کروائیں، کسی طرح سے میری شادی کروا دیں، میرے نصیب میں کوئی ہینڈسم سا شخص لکھ دیں۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو جو پونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عباس بازو لپیٹتے اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں شادی کا اتنا شوق ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو بہت جلدی تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا۔ وہ اس کی آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ آپ یہاں پر؟
ہاں، میں یہاں پر تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری کر دوں گا۔ کم سے کم اپنی پیاری کزن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اب اپنے آپ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، کیونکہ جو دعا آپ کر رہی ہیں اگر یہ پوری ہو گئی تو آپ کو بہت سے سیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کس بارے میں بات کریں؟ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ کہہ کر وہ جس خاموشی سے آیا تھا اس کی خاموشی سے نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیوں ہر جگہ پر شیطان بن کر آ جاتا ہے؟ میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ خیر، مجھے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری اپنی زندگی ہے، میرا دماغ ہے، میں جو مرضی سوچوں، میری زبان ہے، میں جو مرضی بولوں۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اور پھر اس رات اس پر ایک اور بڑا راز آشکار ہوا تھا۔ اب اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں اس پر اپنا حق جماتا تھا، وہ کیوں ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا، کہ وہ کیوں اس پر جماتا تھا، اور وہ صرف اور صرف 5 سال کی تھی جب اس کا عباس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اسے یہ چیز ابھی تک یاد تھی کہ اس کو دلہن بنا کر بٹھایا گیا تھا اور اسے سوال کیا گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حویلی والے اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے بابا سے اس بارے میں پوچھا تھا، مگر اس کے بابا نے زیادہ سیریس نہیں لیا، اور نہ ہی کبھی اس کی امی نے کبھی اس سے اس بارے میں بات کی کہ شاید وہ اس وجہ سے اوائڈ کر رہے تھے کہیں وہ اپنے گول سے بھٹک نہ جائے۔ وہ فی الحال اس کے دماغ میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور ابھی اس کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ عباس سے اس کا جو نکاح ہوا تھا وہ سچا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ انزا، تم سن رہی ہو؟ دادی جان نے کیا کہا ہے؟ میں اس انسان کی بیوی ہوں۔ ہائے اللہ، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا ہینڈسم انسان مل رہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ وہ تو چن چن کر بدلہ لے گا۔ مجھ سے فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آخر سے اتنی خوبصورت بیوی مل رہی ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اسے تم سے نفرت نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ نینا اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ اس میں نے کوئی بھی فنی بات نہیں کی ہے، سچ کہہ رہی ہوں تم سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، اور تمہیں بھی بہت جلد اس پر یقین نہ ہو جائے گا۔ پھر وہ مجھ پر روب کیوں جماتا تھا؟ مجھ پر غصہ کیوں کرتا تھا؟ یار، ایک تو تم بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ مرد صرف اسی عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، صرف اسی عورت کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اپنے مرد کی پسندیدہ عورت بنو گی، ساری زندگی اس کے دل میں رہو گی، اس کی زندگی میں راج کرو گی۔ تمہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنا چاہیے۔ تم کیوں اتنی مایوسی والی باتیں کر رہی ہو؟ کنزا نے اسے کافی حد تک خائف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مسلسل اس کی مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ اور اگر تم نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے یا پھر اس کے ساتھ شرارت کیا ہے تو کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آگے، یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اگر اس نے شادی کی پہلی رات مجھے دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ اوف اللہ جی، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حال کے لیے تیار کر لو۔ تم سب کزنز مجھے ایک ہی مشورہ کیوں دیتے ہو؟ میں نہیں تیار کر سکتی اپنے آپ کو ذہنی طور پر، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ کنزا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ جیسے وہ شادی کی رات کمرے میں داخل ہوئی، وہ تیزی سے بول پڑی، پلیز مجھے کمرے سے باہر نہ نکالیے گا۔ آپ کو جو بدلہ لینا ہے کمرے کے اندر ہی لیجیے گا، ورنہ میں سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ اس کا سب سے بڑا ڈر اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ مت بوٹی سے پکڑتے ہوئے بولا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ یہ آپ ہی ہے نا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، ہاں میں ہی ہوں۔ اور پھر اس رات تو ماضی کے حوالے سے عباس نے اسے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کو پریشان کیا تھا، بلکہ عباس نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ کیسے اس کی اس نادان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ اس کی شرارتوں سے تنگ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی شرارتوں کو انجوائے کرتا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوتی، اس کے سارے وہم ختم ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ عباس کو پسند کرتی تھی،
مگر وہ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اسے ڈرتی بھی تھی۔ مگر آج اس کا یہ ڈر بھی دور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عباس کے سپرد کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔